الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان تعمیر کعبہ اور کعبۃ اللہ کا ادب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ بے شک جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بکہ، پہلی جو شہر جو بسایا گیا وہ مکہ تھا، اور مکہ کو اللہ پاک نے جو حرمت دی وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے دی۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر جو سب سے پہلے جو جگہ کو آباد کیا، اس جگہ کا نام مکہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ام القریٰ کہا قرآن مجید میں۔ اور پھر رب کائنات نے جب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو اللہ رب العالمین نے ساتھ اپنا ایک گھر بھی دے کے بھیجا۔ اب دیکھو، حدیث پاک میں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت یہ حدیث، جامع البیان جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 428۔ اس میں عبداللہ بن عمر ایک حدیث پاک کو روایت کرتے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا تو فرمایا کہ آدم، ہم آپ کے ساتھ ایک بیت بھی جو زمین پر بھیجیں گے، زمین پر اتاریں گے آپ کے ساتھ، اور جس کے گرد ایسے طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، اور اس میں اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں گی جس طرح میرے عرش کے ارد گرد نمازیں اور عبادات ہوتی، ویسے ہی جو عبادات وہ زمین پر ہوں گی۔ ان عبادات سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمان پر، ہر آسمان پر جہاں زمین پر کعبہ ہے، اللہ پاک نے کعبے کی جگہ رکھی، وہاں ہر آسمان پر ایک بیت المعمور بنایا، اور 7 آسمانوں سے اوپر اللہ پاک نے اپنا عرش رکھا، اور عرش کے ارد گرد بھی فرشتے طواف کرتے اور رکوع کر رہے ہیں، کوئی فرشتے رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، قیام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عبادات فرشتوں سے کروائیں وہی زمین والوں سے کروائیں۔ اب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ گھر دے کے بھیجا، اور ساتھ اللہ پاک نے دعا بھی دے کے بھیجا۔ دعا، اور دعا کون سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا بھی اور یہ بھی دے کے بھیجا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ گھر تمہیں دے کے بھیج رہا ہوں نا، تو جیسے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس گھر میں بیٹھ کے اس کے ارد گرد عبادت کرتے ہیں، اس گھر کا دیدار کرتے ہیں، اسی طرح زمین والوں تم بھی اس گھر کا دیدار کرنا، اس گھر کا دیدار کرنا۔ پھر خانہ کعبہ کا جو دیدار کرتے ان کے لیے حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ روزانہ اللہ رب العالمین اس گھر کے اوپر
120 رحمتوں کا خانہ کعبہ کے اوپر جو پڑتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں، اس کا نزول فرماتے ہیں اللہ پاک. اور 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں جو ہیں نا وہ اس میں جو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور جو 20 رحمتیں ہیں وہ دیدار کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر. پھر اس کعبۃ اللہ کو جو سب سے پہلے زمین پر بنایا وہ فرشتوں نے بنایا. فرشتوں نے بنایا اور فرشتوں نے بنایا سب سے پہلے. حافظ ابن کثیر اس کو مختلف جو نام محدثین نے اس کو روایت کیا. حافظ ابن کثیر نے، علامہ سہیلی نے، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر لکھا ہے. آپ لکھتے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کو تعمیر کیا. پھر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، کہ فرشتوں نے آ کے اس کی جو وہ بنیاد رکھی. اور پھر آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اب آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا. اللہ رب العالمین نے وہ گھر دے کے بھیجا. اور پھر جنت سے جو حرم کا ٹکڑا ہے، جتنی جگہ حرم ہے مکہ کی جگہ، اتنی جگہ بھی رب کائنات نے جنت سے بھیجی، کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کے پھر عبادت کرتے تھے. اور فرشتے اتنی جگہ کا وہ جو اس کا وہ فرشتے جو نا اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کا پہرا دیا کرتے تھے. پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام انہوں نے جب اس گھر کی تعمیر کی تو 5 پہاڑوں کی مٹی لی. 5 پہاڑوں کی مٹی، کوہ ہیرا کی، کوہ طور کی، کوہ زیتا کی، کوہ لبنان اور کوہ جودی، ان 5 پہاڑوں کی جو نا مٹی لی اور لے کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. کہ پہلی تعمیر فرشتوں کی اور دوسری تعمیر آدم علیہ نبی علیہ السلام نے، کہ فرشتوں نے تو بنیاد رکھی تھی، آدم علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ ایک جو نا وہ گھر کی صورت، کمرے کی صورت میں بنایا اس کو. پھر تیسری تعمیر جو کی وہ شیس علیہ السلام نے کی، جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے، کہ جن کی پیشانی میں نور نبوت آیا، انہوں نے کی. اور چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ، اور 6ٹھی مرتبہ قوم قبیلہ جرہم، اور 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب، اور 8ویں مرتبہ قریش نے، اور 9ویں مرتبہ جو عبداللہ بن زبیر نے کی اس کی تعمیر. اور انہوں نے جو عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی، انہوں نے اس کے 2 دروازے رکھے. 2 دروازے رکھے اور یہ حضرت بنا ابراہیم پر انہوں نے تو اس کی تعمیر کی، کہ 2 دروازے رکھے، ایک داخلی دروازہ اور ایک خارجی دروازہ. اور پھر اگلی جو تعمیر کی عبد الملک بن مروان نے حجاج کے حکم پر، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کعبہ کو قریش کی بنا پر تعمیر کیا. تو اس نے کعبۃ اللہ کو منہدم کیا اور پھر حتیم کا حصہ باہر رکھا، کیونکہ قریش ان کے پاس حلال مال نہیں تھا اتنا. جب وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس حلال مال نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس گھر کی جو تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس اب وہ مال ذرا کم ہو گیا، تو انہوں نے حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا. اور اس کے اندر بھی مصلحت تھی کہ اب جیسے حج بیت اللہ جو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر ایک کے لیے حج بیت اللہ شریف کے اندر جانا، اس کا داخلہ، اس کے اندر داخل ہونا وہ مشکل ہے. لیکن، 'عام' بندے کے لیے بھی حتیم کے اندر داخل ہونا آسان ہے. 'عام' بندے کے لیے بھی حتیم کے اندر داخل ہونا آسان ہے. 'عام' بندے کے لیے بھی حتیم کے اندر داخل ہونا آسان ہے. لیکن 'عام' بندے کے لیے بھی حتیم کے اندر داخل ہونا آسان ہے.
تو وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حکمتیں رکھی جو نا اس کے اندر بھی کہ حتیم کا حصہ اس لیے بانٹا گیا کہ ہر بندہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا شرف پا رہا ہے. تو یہ بنائی قریش پر یہ تعمیر ہوئی. اور پھر حضرت جو نا خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اب اگلی تعمیر جو اس نے کی 10ویں تعمیر اس کی، کہ وہ کہنے لگا کہ ہم اس کو بنائے ابراہیم پہ تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ بنا ابراہیم پر تعمیر ہو جائے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے منع فرما دیا. انہوں نے کہا کہ اب جو بھی کوئی شاہان آئیں گے وہ اپنی طرز سے پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دیں گے، لہٰذا جیسے اس کی تعمیر ہے ویسے ہی رہنے دیا جائے. تو ویسے ہی اس کو رہنے دیا گیا. پھر اس کعبۃ اللہ کا ادب سکھایا کہ یہ کعبۃ اللہ بنا لیا، پھر اس کی عبادت کا ادب دیا کہ اب اس کے اندر عبادت کی جائے، عبادت اس کا طواف کیا جائے، اس کے ساتھ زیارت کی جائے. اللہ پاک نے پھر اس کو زیارت کرنے والوں کے لیے بھی جو نا نیکیاں رکھی، طواف کرنے والوں کے لیے بھی نیکیاں رکھی اللہ پاک نے اس گھر میں. اور جو مال اپنا خرچ کر کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی اجر رکھا کہ جتنا مال خرچ کر کے جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے مال کو ڈبل کر دیں گے. اس کا مال کبھی بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں نہیں رکھیں گے کہ جس نے اس گھر کے لیے سفر کیا. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس 3 گھروں کے لیے سفر کرو، ایک بیت اللہ شریف کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور ایک مسجد اقصیٰ کے لیے. اب گو کہ مسجد اقصیٰ تو ہماری دسترس میں نہیں ہے کہ وہ یہود کے قبضے میں ہے، تو اس لیے ان 2 مسجدوں کے لیے تو سفر کیا جا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ 3 مسجدوں کا ہمیں سفر کرنے کا حکم دیا. اب جو کوئی بھی مال خرچ کر کے جاتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتے. اور پھر اس کعبۃ اللہ کا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ادب سکھایا کہ اس کی طرف نہ منہ کر کے پیشاب کیا جائے، نہ تھوکا جائے، نہ اس کے اندر جب اس کے حرم کے اندر آ گئے ہو نہ لڑائی جھگڑا فساد کیا جائے، نہ کسی کی چیز چورائی جائے، نہ یہاں پر کسی کا قتل کیا جائے، یعنی کہ یہاں پر کوئی فساد نہ ہو. یہ اس کا ادب ہے. اور اگر تم دور دراز ہو تو اس کی طرف منہ کر کے تم نے پیشاب بھی نہیں کرنا، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں. اللہ پاک نے اس کعبے کا ادب سکھایا کہ جو کعبۃ اللہ کا ادب کرے گا اس کو ادب کرنے پر بھی نیکیاں عطا کی جائیں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا ادب کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث کیا فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ بے شک تمہاری حرمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں بہت حرمت ہے، لیکن اے کعبہ انسانی جان کی حرمت، ایک مومن کی حرمت کعبۃ اللہ تم سے بھی زیادہ ہے. کہ جو مومن کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا ہے اللہ پاک نے اس طواف کرنے والے، اس کے ساتھ ادب اور محبت کرنے والے کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ رکھ دی. کہ دیکھو جو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی عزت و عظمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی اس کے بھی عزت و عظمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور پھر اس کعبہ کے ساتھ جس نے اس کعبہ کے ساتھ محبت کی اللہ رب العالمین نے اس محبت کی وجہ سے اس کو رہتی دنیا تک اس کے نام کو جاری رکھا. قرآن مجید میں یمن کا بادشاہ طبہ، اس کا ذکر ہے طبہ حمیری. وہ چلا تھا سفر کرنے کے لیے. جب سفر کرنے کے لیے چلا
تو وہ سفر کرنے کے لیے آیا، جب یمن سے وہ چلتا چلتا جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ استقبال نہیں کیا تو اس کو بہت غصہ آیا، یہ ناراض ہوا۔ اس نے کہا معاذ اللہ میں بیت اللہ کو منہدم کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری پیدا کر دی کہ وہ لا علاج تھی۔ اس نے مختلف قسم کے طباء بلائے اور بلا کے علاج کے لیے ان کو کہا، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر ایک طبیب اس کی سمجھ میں آئی بات۔ اس نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ تم نے کوئی برا قصد کیا جس کی وجہ سے آج تمہارے اوپر یہ آفت آ چکی ہے۔ وہ پورا قصد تم ترک کر دو اور یہ تکلیف تمہارے اوپر سے جاتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہی اس نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ ترک کیا، ویسے ہی رب کائنات نے اللہ رب العالمین نے اسی میں اس کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اب اس کے قافلے کے ساتھ کچھ علماء تھے، پچھلی کتابوں کے علماء تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہاں نبی آخر الزماں آئیں گے، یہاں کے لوگ ان کو جو نا ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیں گے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ اس کو اس کے اندر بڑی کشش ہوئی، وہ یہاں سے اس نے جو ہجرت کی اور وہ مدینہ گیا پھر، اور مدینہ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری اس کے گھر کے قریب وہاں جا کے ٹھہرا، اور وہاں اس نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے اس کے اندر لکھا کہ میں 1000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لایا۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو کعبۃ اللہ اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والا کا یہ اللہ پاک نے مقام بنایا کہ اس بادشاہ کی رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر کو، اللہ پاک نے اس ذکر کو رکھ دیا قرآن مجید کے اندر، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے مثال بنا دیا کہ جس نے کعبہ کے ساتھ محبت کر لی، حضور کے ساتھ محبت کر لی، اور کعبۃ اللہ اس کے کعبے کے ساتھ محبت کر لی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے ذکر کو محفوظ کر دیا۔ اور جس نے کعبۃ اللہ کے لیے بغض رکھا وہ جو ابرہا تھا، ابرہا آیا، تو یہ بادشاہ جو آیا تو اس نے، جس کا سورہ فیل کے اندر ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ آیا تھا، اور یہ بھی بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا۔ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والے سال میں اللہ پاک نے اس کو عبرت بنا دیا۔ یہ یہ منہدم کرنے کے لیے آیا، اس نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا، اللہ پاک نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اس کے جسم کے اندر لا علاج پیدا، وہ ابابیل جو اللہ پاک نے نازل کیے زمین پر، ابابیل، تو وہ ابابیل، وہ جو پتھر جس جس جگہ پہ اس کو لگتے تھے وہ پھینکتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں وہ پھینکتے تھے، وہ جس جسم کے حصے کے اندر لگتی وہ اس جسم کے حصے کو مفلوج کرتی ہوئی گزر جاتی۔ تو اس کے جسم کے اندر بھی لگی، اور اس کے جس حصے سے گزری مفلوج ہو گیا، اور اس کو ایسی بیماری لگی کہ اسی کے اندر یہ مر گیا، اسی کے اندر مرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس گھر کے جس نے ادب کیا، جس نے اس کے ساتھ محبت کی، جس نے اس گھر کے ساتھ سفر کیا تو اس کا رزق بڑھا دوں گا، اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا، اس گھر کا ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے میں اس کی زندگی کے اندر سے گناہوں کو مٹا دوں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا، اور اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کو داخل کروں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ جس نے میرے گھر کے ساتھ محبت کی، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ محبت فرمانا شروع کر دیتے۔ تو مجھے سمجھ آج دیکھیں یہ بیت اللہ شریف اللہ رب العالمین نے یہ بیت اللہ شریف ہمیں دیا، اور اتنا بڑا شرف دیا، اللہ پاک نے زمین پہ اپنا گھر دیا اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ اللہ پاک گھروں سے تو ماورا ہے، لیکن اس بیت اللہ کو کہا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر اس کے لیے سفر کے لیے آؤ، یہ میرا گھر ہے۔ تو جس طرح تم میرے گھر کے لیے سفر کر کے آؤ گے، میں خود مہمان نوازی تمہاری کروں گا اس گھر کے لیے، جو سفر کر کے آئے گا۔ تو اس گھر کے لیے آنے کی دعا مانگا کرو، اس کے سفر کے لیے کوشش کیا کرو،
कोशिश किया करो, दुआएं मांगा करो, कोशिश किया करो, थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके रखो अपनी ज़िंदगी के अंदर। थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके रखे जाओगे, फिर क्या होगा कि वो आपके पैसे जमा होते जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में ये आपकी कोशिश है सही अल्लाह की बारगाह में पहुंचती जाएगी कि मेरा बंदा कोशिश कर रहा है मेरी बारगाह में आने की। अल्लाह पाक को ऐसा असबाब लगा देंगे, ऐसा सबब पैदा फरमा देंगे कि अल्लाह पाक बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाएंगे। तो इस बारगाह की, इस बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी के लिए दुआ भी मांगा करो, अपनी नस्लों के लिए भी दुआ मांगा करो, और साथ साथ थोड़ी सी रकम जमा भी किया करो ताकि बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी नसीब हो। तो अल्लाह पाक की बारगाह इक़दस में मेरी इल्तिजा है कि मेरे मौला सबको बैतुल्लाह शरीफ की, कुल उम्मत को, रसूलुल्लाह की सारी उम्मत को इस बारगाह की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।